اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال انصر کو تب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ وہاں کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ ایک عجیب سی مسرت اور سرخوشی کا احساس اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ امامہ اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھیں، اسے اس وقت اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو یکدم جیسے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں واپس آ گئے۔ جلال انصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے انوائٹ کر رہی تھی۔ باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا تھا، مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے گھر آ کر اسے عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس احساس کی وجہ جلال انصر سے اس گھر کی نسبت تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، امامہ کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک گیا۔ شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونے پر اپنی جھجک چھپاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اپنے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست بھی یہاں موجود ہے۔ کچھ معذرت خواہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، امامہ نے بے اختیار کہا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ شکریہ۔ وہ کچھ حیران نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنی ہے؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا۔ جب تک فون ہولڈ پر رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی۔ پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا۔ میں اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے نعت پڑھی تھی۔ وہ بے اختیار کہتی چلی گئی۔ جلال انصر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ حیران ہو یا خوش۔ بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قد لڑکی کو دیکھا، جس کی گہری سیاہ آنکھیں کوئی عجیب سا تاثر لیے ہوئی تھی۔ اپنی آواز کی تعریف وہ بہت سو سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدرے غیر معمولی تھی۔ وہ جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔ امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال انصر سے بات کی تھی۔ اسے سامنے، خود سے اتنا قریب۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپٹ پر موجود اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی اگلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی۔ پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی، جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے ایک کوریڈور میں فائنل اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ موجود تھا۔ اس نے جلال انصر کو دیکھا۔ اس کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کے لیے رک جانا کتنا مشکل کام تھا۔ رابعہ کی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا وہ گروپ موجود نہیں تھا۔ امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل آئی تھی جب سیڑھیوں پر ان کا آمنا سامنا جلال سے ہو گیا۔ امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ سا گزر گیا۔ السلام علیکم، جلال بھائی کیسے ہیں آپ؟
رابعہ نے پہل کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھر ٹرانس میں آ رہی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے شستہ لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تھا جس لہجے میں وہ بول رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑی ہوئی وہ نعت گونجنے لگتی تھی۔ اس سے بہت عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی محویت کو محسوس کیا تھا، اس لیے بات کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کے اور قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لاحول پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے، اس نے سوچا، مگر لاحول پڑھنے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی جلال کے لیے وہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ اسجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی اس نے اپنے آپ کو اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گی اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اسی طرح بے اختیار ہوتا رہا؟ اگر اسے دیکھ کر مجھے، اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح اس نے اپنے وجود کو موم پایا۔ بھائی، آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ سے ایک کام ہے، زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری ایک دوست ہے امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس کے لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آئی۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے یہاں آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی سے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، اس کے والد بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے اسے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا ہے، کالج میں بھی چادر اوڑھی ہوتی ہے اس نے۔ یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اس پہ اثر نہیں ہوا، جلال نے کہا۔ بھائی، اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح ہے۔ میرا خیال ہے کہ کافی کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی تھی۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی۔ جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش بھی کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟
جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو لگا کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی ہے، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے۔ جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے، چند لمحے بعد آہستہ سے بولی۔ سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا۔ اگر ایسا ہو تو واقعی میں بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی رسائیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال انصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال انصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر مزاحمتی تدبیر بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال انصر کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، مگر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی تھی۔ آخر کیا برا ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی رہی؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مضاحکہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعائیں کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے اسے سنے جانے پر مجھے رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجیہ موجود تھی۔ بہت ہی غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جبیریہ، رابعہ اور زینب تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔
باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات کے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا، بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کو ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا، پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پروپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرأت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت جانے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں تو ہر کوئی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے؟ یہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی؟ امامہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں، آف کورس۔ تمہارے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتی دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھیجوں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کی بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہوں۔ کیا تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ نہیں۔ تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا۔ جلال یکدم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ امامہ، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ امامہ اضطراب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، میں تب بھی تم ہی سے شادی کروں گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی پڑے گی۔ کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخری انداز میں کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اسی بے ڈنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔
سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان میں دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس چادر والی سے؟ ہاں۔ سالار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پہلی بار نہیں مل رہا، پہلے بھی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے ہی حلیے میں تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فائن۔ امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کروایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا، اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے نہیں آئے۔ تو؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، مگر میں آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد موری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظریں جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی۔ اس نے اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جمائے ہوئے کہا، چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی۔ سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض تھا، میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا تو میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہلکے سے جھٹک کر چلنے کا اشارہ کیا۔ شاید اسے وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے کوئی پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا۔ اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے اپنی نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ پروفیشنل بالکل بھی نہیں تھا، اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے۔ آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر بھی چیک کرنا نہیں آتا۔ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چوئنگم کی ایک سٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لو سرخ ہو گئی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ کرنے آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو کرنے آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز بھی مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار سے ہی۔ آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی اور کوششیں کرنی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا، مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔